رشتوں کی حقیقت پرکھنے کے لیے اپنی موت کا جھوٹا کھیل تو رچا لیا، مگر جب 6 دن بعد فاتحانہ انداز میں اپنے عالیشان بنگلے کے سامنے پہنچا تو وہاں لگے بھاری تالے اور اجنبی گارڈز نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ محل فروخت ہو چکا تھا اور میرے بھائی، میرے بیوی بچوں سمیت غائب تھے۔ میں غصے اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا جب اپنے پرانے خستہ حال مکان پہنچا تو وہاں کا منظر میری روح چیر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری بیٹی کاروبار کی تباہی نے صرف میری جمع پونجی نہیں چھینی، بلکہ میری وہ ہمت بھی چھین لی جو ایک مرد کو اپنوں کی ڈھال بناتی ہے۔ میں گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ باہر قدم رکھتے ہی لوگوں کی وہ زہریلی مسکراہٹیں میرا استقبال کرتی تھیں، جن میں طنز بھی تھا اور میری ناکامی کا جشن بھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ میری بلندی نے مجھے مغرور کر دیا ہے، حالانکہ میری مصروفیت صرف اپنے خاندان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے تھی۔ مگر آج وہی خواب کرچی کرچی ہو کر میرے راستے کی رکاوٹ بن چکے تھے۔ میری شریک حیات جو ہمیشہ میرا مان رہی تھی، آج بھی وہ ٹوٹ رہی تھی اور میں بے بسی کی اس انتہا پر تھا جہاں سے آگے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ بچپن سے میری ایک عادت تھی جسے دنیا دیوانگی کہتی تھی، مگر میرے لیے خاموش عبادت کی طرح تھی۔ جب بھی حالات سنگین ہوتے یا دل کسی انجانی خوشی کی تلاش میں ہوتا تو میں چپکے سے شہر کے اس قدیم گوشے میں چلا جاتا جہاں ایک بوڑھا کتب فروش نایاب قلمی نسخے اور پرانی کتابیں بیچتا تھا۔ بس اپنی بچی کچی ریز گاری سے ان بسیدہ کتابوں کو خرید لیتا جن کے اوراق میں صدیوں پرانی دوائیں اور بزرگان دین کے نسخے چھپے ہوتے۔ لوگ ہنستے کہ اس افلاس میں کاغذ کی ردی کے ٹکڑے کیا کام آئیں گے، مگر دل کہتا تھا کہ ان بابرکت تحریروں میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ایک دن میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ اس رات جب بھوک اور مایوسی نے میرے گھر پر ڈیرے ڈال رکھے تھے تو میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ آخری پرانی کتاب کھولی جو میں نے اپنی عمر بھر کی آخری جمع پونجی سے خریدی تھی۔ اس کے زرد اوراق پلٹتے ہوئے میری نظر ایک ایسی جگہ پر ٹھہری جہاں برسوں سے خوش گلاب کا پھول دبا ہوا تھا اور اس کے نیچے سنہری حروف میں ایک ایسی دوا لکھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میں نے پوری رات تڑپ کر وہ کلمات پڑھے اور جب فجر کی اذان ہوئی تو دروازے پر ایک ایسی دستک ہوئی جس نے میری روح تڑپا دی، کیونکہ میری سفید پوشی کا برہم سر بازار نیلام ہو چکا تھا۔ میں جو کبھی اپنی خاندان کا فخر اور اپنے گھر کا مضبوط ستون تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن کر رہ گیا۔ میرا نام دانیال ہے اور زندگی کی 40 بہاریں دیکھنے کے بعد جب مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک سایہ دار درخت بننا چاہیے تھا، میں ایک مرجھائے ہوئے خشک پتے کی طرح حالات کی آندھیوں میں اڑ رہا تھا۔ میری شریک حیات جو میری چچا زاد بھی تھی، اس نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا، مگر جب باورچی خانے سے اٹھتا دھواں تھم گیا اور فاقوں نے میرے معصوم بچوں کے رنگ زرد کر دیے تو اس کی خاموش آنکھوں میں تہرتی التجا میرے کلیجے کو چھلنی کرنے لگی۔ ہم نے مشترکہ خاندانی نظام کی تلخیوں اور روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر جس پرامن زندگی کا خواب دیکھا تھا، اسے زمانے کی نظر لگ گئی۔ میرے کاروبار کا زوال تو ایک حادثہ تھا، مگر ستم یہ ہوا کہ جن لڑکوں کو میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پالا اور دکان کی چابیاں سونپیں، وہیں آستین کے سانپ نکلے اور ایک ہی رات میں میری زندگی بھر کی کمائی اور میرا مان لے کر رفو چکر ہو گئے۔ اس رات جب میں نے اپنی اجڑی ہوئی دکان کے ٹوٹے ہوئے تالے اور خالی شیلف دیکھے تو میری روح تک لرز گئی اور ہمت کا وہ آخری مینار بھی زمین بوس ہو گیا جو مجھے جینے کی تحریک دیتا تھا۔ مجھے دنیا کا ہر چہرہ مکار اور ہر رشتہ فریبی لگنے لگا، یہاں تک کہ میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میرے اپنوں نے مجھے ڈپریشن کا مریض قرار دے دیا۔ میرا بڑا بھائی شاہ زیب جو شرافت کا پیکر تھا، وہ مجھے اس ذہنی اذیت سے نکالنے کے لیے زبردستی ڈاکٹروں کے چکر لگواتا اور آخرکار اس نے مجھے اپنی ہی دکان پر ایک ملازم کی جگہ بٹھا دیا تاکہ میں گھر کی تہنائی میں خودکشی جیسے خیالات کا شکار نہ ہو جاؤں۔ میں جو کبھی خود درجنوں ملازموں کا مالک تھا، آج اپنے ہی بھائی کے سامنے ایک مزدور بن کر بیٹھنے پر مجبور تھا۔ بھائی کی دکان پر آنے والے گاہکوں کے طنزیہ جملے اور ان کی ہمدردانہ مگر چپتی ہوئی نظریں میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیتی۔ میں نے اب وہ مادی امیدیں اور دنیاوی سہارے چھوڑ کر اپنا دامن صرف اس رب کے حضور پھیلانا شروع کر دیا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ میں سارا دن تسبیح کے دانوں پر اپنی بخشش اور غیبی مدد کی دعائیں مانگتا رہتا
اور لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے کہ دانیال کا دماغ چل گیا ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں یہ یقین تھا کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو عرش الہی کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ بھائی کے کاروبار کی مصروفیت اور اپنے اندرونی کرب کے درمیان میں ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ بھائی کا کسی بات پر ٹوک دینا میرے سینے میں نیزے کی طرح اتر جاتا اور میں گھنٹوں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تقدیر کا ماتم کرتا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری ذہنی حالت جواب دے چکی ہے اور اب صرف موت ہی مجھے اس اذیت ناک زندگی سے نجات دلا سکتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا بھروسہ، وہ لٹا ہوا کاروبار دوبارہ کھڑا کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ کاش میں ان دھوکے باز لڑکوں پر اعتبار نہ کرتا اور اپنی دکان کی نگرانی خود کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بھائی کی صدر بازار والی کپڑوں کی دکان پر عورتوں کا ہجوم اور میرا غائب دماغ وجود ایک دوسرے کی ضد بن چکے تھے۔ چنانچہ بھائی نے میری بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے ایک ہفتے کی چھٹی دے کر گھر بھیج دیا۔ گھر پہنچا تو بیوی کی آنکھوں میں خوف نے میرے اندر ایک نئی تڑپ پیدا کر دی۔ اس کا یہ کہنا سچ تھا، آج بھائی ساتھ دے رہے ہیں، کل اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اس لرزتے ہوئے احساس نے میری ہمت کو جلا بخشی۔ میں نے چند وفادار دوستوں اور بھائیوں سے ادھار لیا اور ایک بار پھر صفر سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس بار میری محنت میں خون جگر شامل تھا، کیونکہ مجھے اپنے ان بچوں کی محرومیوں کا ازالہ کرنا تھا جن کا اسکول چھوٹ چکا تھا اور جن کے چہروں کی زردی مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ قدرت نے میری تڑپ سن لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دکان پر گاہکوں کا رش لگنے لگا کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ اسی مصروفیت کے دوران ایک شام میرا ایک قریبی دوست دکان میں داخل ہوا اور مجمع چیر کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب برتاش تھا جب اس نے کہا، مبارک ہو دانیال، تمہاری برسوں کی ریاضت رنگ لے آئی اور تمہاری مخلصانہ دعائیں قبول ہو گئیں۔ تمہیں اس قدیم زمین کے مقدمے میں وہ وراثت مل گئی جس کا کیس برسوں سے عدالت میں دبا ہوا تھا اور آج اس کی قیمت کروڑوں میں جا پہنچی ہے۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ 1 سال کی ذلت اور ڈپریشن کے بعد یہ خبر کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ میں وہیں سجدہ ریز ہو گیا اور جب رقم ہاتھ میں آئی تو وہ پورے 5 کروڑ روپے تھی۔ خدا نے میرے صبر کا اجر اس طرح دیا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے بیوی کو سختی سے منع کیا کہ یہ خبر ابھی عام نہ ہو، کیونکہ حاسدوں اور چوروں کی نظریں پل بھر میں خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ میں نے ایک پرسکون اور عالیشان علاقے میں بنگلہ خریدا اور اپنے کاروبار میں ایسی جان ڈالی کہ منافع کی شرح آسمان کو چھونے لگی۔ وہ لوگ جو مجھے 1,000 روپے ادھار دینے سے کتراتے تھے، اب وہ میرے رشتے دار ہونے پر فخر کرنے لگے۔ میں ان کی منافقت کو پہچان چکا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ میری شریک حیات زویا تھی، جس سے میری شادی ایک انتہائی جذباتی اور تکلیف دہ موڑ پر ہوئی۔ زویا کی شادی پہلے اس کے ماموں ذات سے طے تھی، مگر برات کے دن ہونے والے ایک المناک حادثے نے دلہا کی جان لے لی اور چچا کی ساکھ بچانے کی خاطر مجھے وہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ مگر زویا کی شرافت اور اس کی بے مثال خدمت نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ اس نے میرے بوڑھے والدین کی اس وقت خدمت کی جب میری اپنی بہنیں بھی ہمت ہار گئیں۔ وہ میری ماں کو بستر سے واش روم تک اپنے ہاتھوں سے لے کر جاتی اور کبھی ماتھے پر شکن نہ لاتی۔ آج جب میں اپنی اس عظیم الشان زندگی اور کروڑوں کے اثاثے کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ فرقان کی اس حادثاتی موت اور میری اس مفلسی کے پیچھے دراصل اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت چھپی تھی، جس نے مجھے ایک ایسی عورت اور ایک ایسی خوشحالی سے نوازا جس پر میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس واقعے کو 20 برس بیت چکے تھے جب اللہ نے میری تقدیر بدلی اور میں ایک ہارے ہوئے انسان سے کروڑ پتی بن گیا۔ تب سے میرے دوستوں کی فہرست طویل ہو گئی اور میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ ایک روز میرا پرانا دوست ہارون لاہور سے مجھے ملنے ملتان آیا۔ میں نے اسے شہر گھمایا اور باتوں باتوں میں جب اسے اپنی اس زمین کے معاوضے اور غیبی مدد کی کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا اور مبارکباد دینے لگا۔ میں نے اس دولت سے نہ صرف اپنا گھر بسایا بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی اس عالی شان بنگلے میں منتقل کر لیا، جہاں 20 سے زائد کشادہ کمرے تھے جو کسی شاہی محل سے کم نہ تھے۔ میرا بڑا بھائی شاہزیب شدید مالی بحران کا شکار تھا اور اس کا بیٹا کینسر جیسے جان لیوا مرض سے لڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کرائے کے گھر میں جانے سے روکا اور اپنا پورا بنگلہ ان کے لیے کھول دیا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
میرے اس قدم سے بھائیوں کی زندگی بدل گئی۔ میری بھتیجیوں کے اچھے گھروں میں رشتے ہونے لگے اور بھائی نے بیٹے کے علاج کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے فرائض بھی بخوبی نبھائے۔ وہ میرا بہت شکر گزار تھا کیونکہ جیسے اس نے میری بیماری میں میرا ساتھ دیا، میں نے بھی حق بھائی چارہ ادا کر دیا۔ مگر ہارون نے ایک شام ایسی بات کہی جس نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ اس کا کہنا تھا، دانیال، یہ دنیا بہت بے مروت ہے۔ تمہارے بھائی تمہاری اس دولت کی وجہ سے تمہارے گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے ہیں۔ اگر آج تمہارے پاس یہ مال و زر نہ ہوتا تو یہی لوگ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے۔ میں اس کی بات سن کر زور سے ہنسا اور کہا، ہارون تم غلط کہہ رہے ہو۔ میں نے اپنا برا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ مگر ہارون اپنی زندگی کے تلخ تجربات کی وجہ سے باضد تھا، کیونکہ جب اس کا زوال آیا تو اس کی اپنی بیوی اور عزیزوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا، کیوں نہ ایک بار ان رشتوں کی حقیقت کو پرکھ لیا جائے۔ میں نے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا اور گھر میں اعلان کر دیا کہ میں چند دنوں کے لیے دوستوں کے ساتھ ناران کا گان جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی شاہزیب سے اپنے بچوں اور بیوی زویا کا خیال رکھنے کا عہد لیا اور وہ جذباتی ہو کر وعدہ کرنے لگا کہ وہ ان کا خیال مجھ سے بھی بڑھ کر رکھے گا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ میرے بھائی کبھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے گھر کی نگرانی کے لیے اپنے ایک وفادار ملازم بختو کو خفیہ طور پر الرٹ کر دیا اور خود ناران نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک شخص کو پیسے دے کر اپنے گھر یہ جھوٹی اطلاع کروائی کہ دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ گاڑی سمیت کھائی میں گر کر ہلاک ہو چکا ہے اور لاش کی حالت ایسی نہیں کہ گھر لائی جا سکے، اسی لیے وہیں دفنا دی گئی۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے بھائی فوراً ناران پہنچے، جہاں میرے کرائے کے آدمی نے انہیں ایک فرضی قبر دکھا کر خوب رلایا۔ میں خود لاہور میں روپوش ہو گیا اور بختو مجھے پل پل کی خبر دینے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بھائی اس کٹھن گھڑی میں میری بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ڈھال بنیں گے، مگر میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ جھوٹی موت میرے سامنے رشتوں کی وہ مکروہ صورت بے نقاب کرنے والی ہے جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور اب ایک ایسا عبرتناک امتحان شروع ہونے والا تھا جہاں محبت اور لالچ کے درمیان کھینچی لکیر واضح ہونے والی تھی۔ میں لاہور کی پرشور زندگی اور وہاں کی رونقوں میں مگن رشتوں کی اس آزمائش کا انجام دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ بختو جو میرا وفادار ملازم تھا، اسے اچانک اپنی ماں کی وفات کی وجہ سے گاؤں جانا پڑا، جس کی وجہ سے میرا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ 6 دن بعد جب اس نے فون اٹھایا تو میں نے اس کے دکھ کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے گھر کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 دن بعد واپس آئے گا، مگر میں نے اسے گاؤں میں ہی رہنے کا کہا اور خود فتح کے احساس سے لبریز ہو کر ملتان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا کہ میرے بھائیوں نے یقیناً میرا مان رکھا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست ہارون کو بھی فون کر کے جتایا کہ دیکھو میرے بھائی کتنے مخلص نکلے۔ سارا راستہ اسی خوش فہمی میں کٹ گیا، لیکن جب میں نے رکشہ لے کر اپنے اس عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ گیٹ پر ایک بھاری تالا لٹک رہا تھا اور وہاں موجود ایک اجنبی گارڈ نے جب مجھے بتایا یہ بنگلہ تو بک چکا ہے اور اس کا مالک مر چکا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے اسی پرانے محلے کے خستہ حال گھر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ میں جب غصے اور حیرت کی تصویر بنے وہاں پہنچا تو جو منظر دیکھا اس نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ میری بیوی زویا بسیدہ کپڑوں میں صحن میں پوچھا لگا رہی تھی اور میری بیٹی جھاڑو دے رہی تھی۔ مجھے زندہ دیکھ کر زویا کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ گئی اور میری بیٹی دھاڑے مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میرا خون کھول رہا تھا کہ میرے بھائیوں نے میرے پیچھے میری فیملی کو نوکر بنا دیا۔ میں نے بھی بازار کے موڑ پر اپنے جوان بیٹے کو سڑک کنارے پھلوں کی ریڑھی لگائے دیکھا، جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ میں آپے سے باہر ہو کر اپنے بڑے بھائی شاہزیب کے کمرے میں گھس گیا اور دھاڑ کر کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آج میری غیر موجودگی میں آپ کی بیویاں آرام کر رہی ہیں اور میری شریک حیات یہاں مزدوری کر رہی ہے۔ میرا بیٹا سڑک پر دھول چاٹ رہا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہزیب بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، دانیال، ہم نے تمہاری فیملی کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا حصہ سمجھا۔ گھر کے کاموں کی باریاں مقرر تھیں اور آج زویا کی باری تھی۔
रही बात इस बंगले की, तो तुम्हारी मौत की झूठी खबर ने हमें तोड़ दिया। हमें लगा कि अब इतना बड़ा घर और इसके अखराजात हम नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमने वो महल बेचकर अपना आबाई घर दोबारा खरीदा, ताकि हम फिर सर छुपा सकें। तुम्हारा पैसा तुम्हारी फैमिली के लिए महफूज रखा, और गुजारे के लिए मैं खुद रेडी लगाता हूँ। तुम्हारे बेटे को भी इसी काम पर लगाया, ताकि वो एक खुददार इंसान बने और किसी के आगे हाथ ना फैलाए। भाई की ये दूर अंदेशी और खलूस देखकर मेरी जबान गुंग रह गई। मैंने रोते हुए इन्हें बताया कि वो सब तो एक आजमाइश थी, जो मैंने हारून के कहने पर रचाई। भाई ने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करते हुए मुझे माफ कर दिया। इधर मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरी मौत का सुनकर कारोबार पर कब्जा करना चाहा, मगर मैंने पुलिस की मदद से अपना हक वापस ले लिया। और अब मैंने ये फैसला किया कि दिखावे की जिंदगी और बड़े बंगलों से बेहतर अपने मुखलिस भाइयों का साथ है। मैंने अपने कारोबार में अपने भाइयों और बेटों को बराबर का शरीक बनाया, और हम सब ने मिलकर इस पुराने घर को मोहब्बत का गहवारा बना दिया, जहां अब दौलत की नुमाइश नहीं बल्कि रिश्तों की वो सच्चाई थी जिसे मैंने अपनी नादानी में आजमाने की कोशिश की। अल्लाह ने मुझे ना सिर्फ मालो जर से नवाजा, बल्कि रिश्तों की वो पहचान भी अता कर दी, जो दुनिया की किसी तिजोरी में नहीं मिल सकती। एक शाम जब सेहन में खूब धूप फैली हुई थी, मैंने जोया को अपने पास बिठाया। इसके हाथ अब भी इन दिनों की मुशक्कत की वजह से कुछ खुदरे थे। जब इसने मेरे पीछे घर संभाला, मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जोया, मैंने रिश्तों को आजमाने की खातिर तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर देना। जोया की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। इसने मुस्कुराते हुए कहा, दानियाल, आपकी जिंदगी की खबर ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। जब आप जिंदा वापस आए, तो मुझे लगा जैसे मुझे मेरी वापस कायनात मिल गई हो। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने मेहनत की, बल्कि फख्र है कि आपके भाइयों ने हमें ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम लावारिस हैं। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि अब जोया को वही मकाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। मैंने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा और नया घर जोया के नाम कर दिया, ताकि इसे कभी मुस्तकबिल का खौफ ना रहे। बच्चों के लिए मैंने एक ऐसा बाप बनने की कोशिश शुरू की, जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना वक्त और तवज्जो भी देता था। मेरे बेटे हारिस ने, जिसने रेड़ी लगाकर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, अब मेरे कारोबार में वो जान डाली कि वो लड़के जो मुझे लूट कर भागे थे, मेरी कामयाबी देखकर खुद ही मुंह छुपाने लगे। मैंने हारिस को नसीहत की कि बेटा, तुम्हारे ताया ने तुम्हें इसलिए रेडी पर नहीं बिठाया कि हमारे पास पैसों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि तुम कभी किसी गरीब का दुख देखकर इसे हकीर ना समझो। हारिस अब जब भी दुकान जाता, पहले अपने ताया के कदम छूता और फिर गद्दी पर बैठता। जोया को मैंने वो मान दिया जिसकी वो हकदार थी। मैंने इसे एक दिन बुलाकर कहा, जोया, तुमने मेरी गुर्बत में मेरे भाइयों का जो साथ दिया, इसका बदला मैं कभी भी नहीं दे सकता। जोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दानियाल, रिश्ता तो वो है जो बुरे वक्त में पहचाना जाए, अच्छे वक्त में तो हर कोई अपना बन जाता है। इसका वो सब्र और खिदमत अब रंग लाई। मेरी बहनें जो कभी इसे हकीर समझती थीं, अब इससे मशवरा किए बगैर घर का कोई काम ना करती। हारून, जो मेरी इस आजमाइश का गवाह था, एक दिन फिर हवेली आया। वो हमारे घर की रौनक और भाइयों का इत्तेफाक देखकर दंग रह गया। मैंने इसे दस्तक वहां पर बिठाया जहां मेरे सब भाई और इनके बच्चे एक ही बर्तन से खाना खा रहे थे, और कहा, हारून, तुमने कहा था ना कि पैसे खत्म हो तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मगर देखो, यहाँ पैसा तो महफूज रहा। मगर मेरे भाइयों ने मुझे मुर्दा समझकर भी मेरी इज्जत को सड़क पर नहीं आने दिया। ये वो दौलत है जो तिजोरियों में नहीं, सिर्फ मुखलिस दिलों में मिलती है। वक्त गुजरता गया। हवेली अब एक घना साया बन चुकी थी। मेरे भाइयों के बच्चे अब मेरे अपने बच्चों से बढ़कर मुझे अजीज थे। वो तमाम तलखियां जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम में कभी महसूस होती थीं, अब मोहब्बत की मठास में बदल चुकी थीं। अल्लाह ने मुझे 5 करोड़ की विरासत देकर आजमाया, मगर मेरे भाइयों ने इसे ठुकराकर साबित कर दिया कि इनके लिए मेरा वजूद इस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। आज जब मैं इस पुराने तालाब वाले मोहल्ले की गलियों से गुजरता हूँ, तो फख्र से सर उठाकर चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे एक ऐसा खानदान खड़ा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैंने जिंदगी की 40 बहारें दुखों में देखी, मगर अब मेरी खजा भी बहार बन चुकी थी, क्योंकि अब मेरे पास यकीन था और अपनों का मान था। अल्लाह ताला हम सबको रिश्तों की कदर करने वाला बनाए, हमारे दरमियान से अना और खुदगर्जी को खत्म करके एक दूसरे के लिए एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमाए।
اللہ کرے کہ ہمیں کبھی اپنوں کو آزمانے کی تلخ ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی ڈھال بنیں کہ زمانہ ہماری مثال دے۔ یا رب کریم ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے چھپے مخلص رشتوں کو پہچان سکیں۔ ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے، ہم کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کریں، اور ہمارا دسترخواں ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلا رہے۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب آسمان کی بلندیوں کی طرح روشن فرما، انہیں بہترین شریک سفر اور خوشحال گھرانے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر طرح کی ناگہانی آفتوں، موذی بیماریوں اور کڑی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما بردار و خوددار بنا، تاکہ وہ اپنی محنت سے اپنا اور اپنے بزرگوں کا نام روشن کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لازمی ٹائپ کر دیں۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔